إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عزیز بھائیو، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن دنوں کے لیے ہم دعائیں کیا کرتے تھے وہ دن رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیے. اس رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ بہت بڑی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے. اس رب تعالیٰ کا شکر ہے جس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کر سکیں، اور جو سابقہ زندگی کے اندر جو ہم سے غلطیاں ہو چکی ہم وہ غلطیوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کر کے ان کی مغفرت حاصل کر سکیں. اور یہی جو طریقہ ہے ہمارے سلف صالحین کا، یہی طریقہ ان کا رہا ہے. کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک جو ہے وہ نصیب فرما، اور جب رمضان گزر جاتا تو وہ رمضان کے اندر کی ہوئی جو عبادات تھی ان کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. میرا بھائیو، اس برکت والے مہینے کی کتنی فضیلت اور خصوصیت ہے. ان خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے میرے بھائیو چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے. گاہے بگاہے ہم سنتے رہتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنی ہیں تاکہ ہم اس برکت والے مہینے کی جو برکات اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس کو سمیٹ سکیں. رب تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک مقام اور شرف عطا کیا. وہ کیا کہ اس رمضان کے اندر رب تعالیٰ نے اپنا پاک کلام جو ہے اس کو نازل کیا. شہر رمضان الذی
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید اس کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور باعث ہدایت کے ساتھ ساتھ حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا کلام ہے. جس نے اس قرآن مجید کو رب تعالیٰ کے کلام کو تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھا اس کو سمجھا رب تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرماتا ہے. اور جس نے اس چیز کی کوشش کی کہ اس کے اندر میں ایسے نقطے نکالوں کہ اس دین کے اندر خامیاں وہ نکالنے کی کوشش کرے تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایسے شخص کے بارے میں وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ. جو اس سے گمراہی کو تلاش کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو گمراہی دے دیتا ہے کہ تمہارا مقصد اس قرآن مجید کے اندر گمراہی کو ڈھونڈنا ہے, گمراہی تجھے دے دی گئی. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اس مہینے کے اندر اس کی خصوصیات وہ کیا ہیں؟ دوسری خصوصیات یہ ہیں رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر فرض کیے. جس طرح سابقہ قوموں کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے اسی طرح اس امت محمد پر یہ روزے فرض کیے گئے. مقصد کیا ہے روزوں کا فرض کرنا؟ مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون. تقوی کو حاصل کرنا ہے, تقوی کو اختیار کرنا ہے. ماہ رمضان کے روزے یہ میرے بھائیوں بہت بڑی عبادت ہے. ان روزوں کو عبادت سمجھ کر جس نے کیا اس کے لیے میرے بھائیوں کیا انعامات ہیں. اس سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اس عبادت کو, یہ جو عبادت روزوں کی عبادت ہے, اس کو عبادت سمجھ کر کیا گیا تو اس کے میرے بھائیوں اس عبادت کا جو اس کی فضیلت ہے اس کو حاصل ہونے والا جو چیز ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس کا جو نفس ہے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. رب تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر سرکش جو شیاطین ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں, جکڑ دیتے ہیں اور ایک سرکش شیطان ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسے نفس امارہ کہتے ہیں. اس نفس امارہ کی ہم نے اصلاح کرنی ہے. اگر اس نفس امارہ کی اصلاح ہم کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے تو ہمیں رب تعالیٰ کا جو مقصد جو اللہ تعالیٰ نے روزوں پر مقصد بیان کیا ہے تقوی کے اصول کو, اس تقوی کو ہم حاصل کر لیں گے. میرے بھائیوں اس نفس کی اصلاح کا کورس کتنی دیر کا ہے؟ 1 مہینے کا کورس ہے. دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں کوئی کورس 1 سال کا, 6 مہینے کا, 2 سال کا, 5 سال کا, 10 سال کا, یہ کورس دنیا کمانے کے لیے یہ کورس متعارف کروائے جاتے ہیں. لوگ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن تقوی حاصل کرنے کے لیے, نفس کی اصلاح کرنے کے لیے, نفس امارہ کو درست کرنے کے لیے یہ کورس کتنی دیر کا ہے؟ 1 مہینے کا کورس ہے. اللہ اکبر. یہ گنتی کے چند ایام ہیں, ایام معدودات. یہ گنتی کے چند دن ہیں. جو ہی رمضان آتا ہے 30 دن 29 دن پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر یہ چند دنوں کے اندر
ایک مہینے کے اندر جس شخص نے قیام کی شکل میں عبادت کر لی، تلاوت کی شکل میں عبادت کر لی، روزے رکھنے کی شکل میں عبادت کر لی، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا اس غرض کے ساتھ کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، خواہشات نفس کو اس پر قابو پا لیا اس غرض کے ساتھ کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو جائز کام ہے جو کرنے کی جن کو اجازت دی جاتی ہے، اس کے باوجود اس رمضان کے اندر وہ ان کو بھی اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، میرے بھائیوں اس کو اس کی محنت کا کتنا اجر دیا جاتا ہے۔ ان کاوشوں کے اوپر رب تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ان امور کے اوپر عمل کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہ، پچھلی زندگی کے گناہ جتنے بھی اس نے کیے ہیں رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان اس کی خصوصیت وہ یہ ہے میرے بھائیوں، رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس مہینے میں یہ جو برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر اس کو ایک فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر میں قدر کے اندر جس نے عبادت کر لی اس کو پا لیا، میرے مسلمان بھائیوں اس کے لیے کیا انعامات ہیں۔ اس امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال عمر، مختصر سی عمر، لیکن رب تعالیٰ کی عطا دیکھیے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا عطا کرتا ہے، کتنا نوازتا ہے، وہ اپنے بندے کی نیکی کی کتنی قدر کرتا ہے۔ کم عمر کم وقت میں جس نے محنت کر لی، ایک سال میں ایک رات کی عبادت اس نیت کے ساتھ کر لی کہ اس کا اجر میں نے رب تعالیٰ سے پانا ہے، تو میرے بھائیوں قیامت کا دن، قیامت کے دن اس کا کیا انعامات ہے۔ اس حوالے سے یہ 83 سال اور 4 ماہ کی جو مدت کی جو عبادت ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ 60-70 سالوں کے اندر ایک طرف ایک رات کی عبادت، ایک طرف قیامت کے دن اللہ کے عبادت گزار جو بندے ہیں، میرے بھائیوں اس عبادت کو کیا سمجھیں گے، کس طرح سمجھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر قیامت کے دن تک اس غرض کے ساتھ وہ اپنے پیشانی کو سجدے کے اندر رکھے سجدے کے اندر رہے، جب قیامت کا دن ہوگا، وہ جب اس قیامت کی ہولناکیوں کے اس کے دن کو دیکھے گا، اپنی یہ ساری زندگی کا جو عمل ہے اس کو حقیر جانے گا، لیکن رب تعالیٰ ایک رات کی عبادت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رات کی عبادت کر لی، ایک رات کی عبادت کر کی، اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہے جو بھی اس نے کیا ہے رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کو میرے بھائیوں بہت سارے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ رمضان المبارک، اس کی خصوصیات، اس مہینے کی برکت، رب تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی ہر رات کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ رمضان المبارک کے اندر
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ رمضان المبارک کی ہر رات کو جاری رہتا ہے۔ اس کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہرگز نہ سمجھیے توبہ طائب کا جو معاملہ ہے یہ رمضان کے علاوہ دیگر راتوں کو بھی حاصل ہے۔ ہم نے وہ حدیث اکثر سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلی رات کو آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے، نزول کرتا ہے۔ کس طرح نزول کرتا ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ نزول کرنے کے بعد صدا لگاتا ہے، کون ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، اس کو مغفرت عطا کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے مجھ سے جنت کا سوال کرنے والا، جہنم سے پناہ مانگنے والا، اس کو وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ عام دنوں کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اس مہینے میں کون سی ایسی خوبی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر دعائیں قبول کر کے جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے، اور یہ ہر رات سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، عام دنوں میں راتوں میں بندہ توبہ طائب ہوتا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو معافی کا پروانہ دے دیتا ہے، لیکن شیطان کے حملہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ شیطان کے حملے کی وہ زد کے اندر آ سکتا ہے عام دنوں کے اندر، دوبارہ انسان کو گمراہی کی طرف، گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف شیطان بندے کو ابھار سکتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر یہ جو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہر رات اس کی مغفرت، جہنم سے آزادی، اس کی دعاؤں کو قبول کرنا، مغفرت ادا کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مسلسل اس عمل کو جب کرتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، گناہ اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ طائب ہو کر اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اللہ اور بندے کو اس کی کوششوں کی وجہ سے، اللہ اپنے بندے کی ان کوششوں کی وجہ سے نیکی کے اوپر استقامت عطا کر دیتا ہے، پھر بندہ ذوق اور شوق کے ساتھ نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، نیکیوں کو سر انجام دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رمضان المبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے اندر رب تعالیٰ بندے کو نیکی کے اوپر استقامت عطا کر دیتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے اندر جب یہ مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں جانے والے جس راستے کی نشاندہی شریعت اسلامیہ نے ہماری کر دی ہے، اس راستے کو اس مہینے کی برکت کی وجہ سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے راستے کے اوپر کیا چیزیں حائل ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جنت کو کن چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے، جنت کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں، اس کے اوپر میرے بھائیوں کن چیزوں کو حائل کیا گیا ہے۔ مشکلات کو حائل کیا گیا ہے، دشواریوں کو حائل کیا گیا ہے، تکلیف دہ چیزوں کو حائل کیا گیا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو گھیر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی یہ برکت ہے، اس برکت کی وجہ سے ان چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، جنت کے راستے کو صاف کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ لہذا صاف ستھرا ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنت کے راستہ جو صاف کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس نے اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کیا در حقیقت اس نے جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ احادیث آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی ماں سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
कौन ऐसा शख्स है जो जन्नत में जाने से इनकार करता है? नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी इताअत ना की, मेरी नाफरमानी की, उसने जन्नत से जाने से इनकार कर दिया। आज हम अपने आप का मुहासबा करें, हम कहाँ खड़े हैं? ये जो बरकतों वाला महीना है, इसके अंदर भी हमारी जिंदगियों का मामूल क्या है? जैसे रमज़ान से पहले हमारा मामूल है, अगर आज भी वैसा ही हमारा मामूल है, तो मेरे भाइयों, हमने रमज़ान की अहमियत, फजीलत, उसकी कदर की ही नहीं। ये महीने को फजीलत हासिल है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे जितने भी हैं सब के सब बंद कर दिए जाते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी बुरे अमाल के ज़राए हैं, इनके सामने, इनके आगे, सबके सामने रकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। रकावटें लगाकर जहन्नम के रास्ते को बंद कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है। ये रमज़ानुल मुबारक की बरकत का नतीजा है। बुरे अमाल के मेरे भाइयों जितने भी रास्ते हैं सबको सब बंद कर दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम एक मजलिस में तशरीफ फरमा है, आपने कुछ खत खींचे, एक खत सीधा खींचा, कुछ खत दाएं बाएं खींचे और सीधे रास्ते के ऊपर, सीधे खत के ऊपर निशानदही करते हुए क्या फरमाया कि ये जन्नत का रास्ता है और बाकी जितने रास्ते हैं दाएं बाएं, ये जितने भी रास्ते हैं ये सारे जहन्नम के रास्ते हैं। इन रास्तों के ऊपर शैतान बैठा हुआ है और इंसानों को अपनी तरफ माइल करता है, बुलाता है, उस रास्तों को मज़य्यन करता है, आज वो मेरी तरफ, आज वो मेरी तरफ बुलाता है। मेरे मुसलमान भाइयों, ये महीने को बरकत हासिल है कि इस महीने की ये जो बरकत है, इसकी वजह से जहन्नम के रास्ते जितने भी हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को बंद कर दिया जाता है, जो बंदों को अपनी तरफ माइल करते हैं। नेकी बुराई को मज़य्यन करके ये जो पेश करता है शैतान, उसको बंद कर दिया जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें इस बात को देखना है, नेकी करना इस महीने के अंदर आसान है, उसके ऊपर इस्तिकामत अल्लाह ताला बंदे को अता करता है, जहन्नम के रास्तों को बंद कर देता है। जहन्नम की तरफ माइल करने वाले शयातीन अल्लाह ताला उनको जगड़ देता है। इससे हमें मुस्तफीद होना है। दुआ है रब ताला से हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे मुसलमान भाइयों, सरकश शयातीन जो बुराई की तरफ दावत देने वाले हैं, उनको जगड़ दिया जाता है। वसुलसिलत शयातीन, उनको जगड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके बावजूद अगर कोई अपने आप को गुनाहों से, नाफरमानियों से ना बचा पाए, रमज़ान के महीने से फ़ायदा हासिल ना उठा सके, अल्लाह की रहमत और बरकतें जो बरस रही होती हैं इस महीने के अंदर, उनको ना समेट सके, उसको किस तरह समेटना है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ज़रिए से। अल्लाह ताला की इताअत करनी है, उसके नबी की इताअत करते हुए इन चीज़ों को समेटना है। मेरे भाइयों, इसको समेटना है हमने इताअत करके, फरमा बरदारी करके। नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं ऐसे शख्स के बारे में कि जिसने नाफरमानी भी कर ली अल्लाह की और उसके नबी की। नाफरमानी क्या है? नाफरमानी ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अपने नबी के जरिए कि इस महीने के अंदर
इबादत करनी है सुन्नत के मुताबिक, अमल करना है सुन्नत के मुताबिक, खाना पीना है सुन्नत के मुताबिक, इबादत करनी है सुन्नत के मुताबिक। जिसने इन चीजों को अख्तियार ना किया, नबी अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं उस शख्स के बारे में? आपने फरमाया, वो हदीस आपने अक्सर सुनी कि आप जब मिंबर पर तशरीफ फरमा रहे हैं, आमीन आमीन कहते जा रहे हैं, सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमाइन सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिलाफे तवक्को आज आपका अमल हमने देखा। आपने फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ फरमाए और बद्दुआ कर रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैं उस पर आमीन कह रहा हूं। ये बद्दुआ क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जिसकी जिंदगी के अंदर रमजान अल मुबारक का महीना आया और उसने मगफरत हासिल करके मगफरत हासिल ना की और जन्नत को हासिल ना कर सका, जहन्नम से पनाह मांगी, तो नबी अलैहिस्सलाम उस शख्स के बारे में उसके बाद जो बद्दुआ की गई है उस पर आमीन कह रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद इससे भी ज्यादा सख्त है। आपने फरमाया बदबख्त है वो जिसने रमजान को पाया, उसकी जिंदगी के अंदर रमजान आया और ये महीना उससे निकल गया। किस तरह कि वो इसमें नेक अमाल करके अपनी बख्शिश ना करवा सका। इस महीने के अंदर हमने बिदआत को तर्क करना है, बिदआत को तर्क करना है। जो भी इबादत करनी है, जिस तरह की भी इबादत करनी है, जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, हमें उस तरह इबादत को अदा करना है। देखा जाता है मेरे भाइयों, क्या चीजें लोग रात को 11 बजे 12 बजे खाना खाया सो गए, सहरी का वक्त वो भी फौत, फजर वो भी फौत, सुबह अपनी मर्जी से आंख खुले तो खुले। मेरे भाइयों, खिलाफ सुन्नत ये अमल है। रात को ड्यूटी की, सुबह सारा दिन सोते रहे, जोहर भी गई, असर भी गई, फजर भी गई, खिलाफ सुन्नत अमल है। इबादत को इबादत समझ कर करना है, अल्लाह का हुक्म समझ कर करना है, नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत के तरीके के मुताबिक करना है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मेरे भाइयों, इस महीने की जो बरकत और रहमत वाला महीना है, रब ताला ने मगफरत की सेल लगाई हुई है। मगफरत का टिकट हम भी हासिल कर सकते हैं, जन्नत में दाखिले का गेट हमें भी मिल सकता है गेट पास, अगर हम इस गरज के साथ ये अमल करें कि अल्लाह ताला से सवाब की गरज से हम ये अमल करेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे, रातों को क़याम करेंगे, लैलतुल क़द्र को पाने की कोशिश करेंगे, सुन्नत के मुताबिक सहरी और इफ्तारी करेंगे। रोज़ों के हवाले से मेरे मुहतरम भाइयों, चंद एक और वजाहत वो भी ज़रूरी है। रमज़ान अल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों की नीयत के हवाले से, रात को सोने से पहले फ़र्ज़ रोज़े जो रमज़ान अल मुबारक की उसकी नीयत करनी ज़रूरी है। अगर कोई ना कर सके, सुबह फजर से पहले उसको नीयत करना लाजमी है उसके ऊपर। नीयत नहीं की, उसका फ़र्ज़ रोज़ा जो है वो सारा दिन बेशक भूखा प्यासा रहे, नमाजें पढ़ता रहे, उसका ये जो रोजे वाला जो अमल है वो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसने नीयत नहीं की। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने फजर से पहले रोजे की नीयत और पुख्ता इरादा ना किया, उसका कोई रोजा नहीं। और नीयत किस चीज का नाम है मेरे भाई? इसी हदीस के अंदर बताया गया है कि नीयत किस चीज का नाम है? दिल के इरादे का नाम, पुख्ते इरादे का नाम यह नीयत है। ज़बान के साथ किसी किस्म के अल्फाज अदा करना नबी अलैहिस्सलाम की ये पूरी जिंदगी का अमल साबित नहीं। आपसे ये जो सुन्नत का अमल हम समझ कर रहे हैं, ये साबित नहीं है। बहुत मारूफ एक दुआ पढ़ी जाती है, व बिसौमी व दिलनवैतु मिन शहरि रमज़ान। मेरे भाइयों, इस दुआ का तर्जुमा खुद पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगी। ये दुआ मन घड़त है, बनाई गई है, ज़ईफ नहीं, मन घड़त है कि कल के दिन की ये जो रोजे की नियत हो रही है,
روزہ آج رکھا جا رہا ہے، نیت کل کے روزے کی ہو رہی ہے۔ زبان سے کسی قسم کی نیت کے جو الفاظ ہیں وہ ثابت نہیں، نہ روزے کے نہ ہی نماز کے۔ دل کے پختہ ارادے کا نام یہ نیت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح افطاری کے حوالے سے، افطاری اس حوالے سے بھی لوگ ان کا معمول کہ اذان ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، احتیاط کرتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کے بعد وہ افطاری کرتے ہیں کہ احتیاط دیکھ لیں کہ شاید سورج ابھی باقی ہو۔ میرے بھائیوں، عمل خلاف سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، کیونکہ افطاری کو دیر سے کرنا یہ یہود کا طریقہ ہے۔ یہود میرے بھائیوں یہ وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کی خلاف چلنے کے اندر انہوں نے ابتدا شروع کی اور یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم انبیاء کرام کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری جلدی کیا کریں۔ آج امت کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے، افطاری کو دیر سے کیا جاتا ہے۔ افطاری کا وقت میرے بھائیوں کب ہے؟ کہ جب افق سے سورج غائب ہو جائے، افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کا نشاندہی کے لیے وہ یہ چیز ہے کہ جب جو ہی اذان شروع ہو جائے، افطاری کا وقت ہے، اس کو افطار کر دیجیے۔ اس کے اندر تاخیر 1 منٹ 2 منٹ 3 4 5 منٹ کوئی تاخیر نہ کریں، اس کو فوراً اس کی افطاری کیجیے۔ اور افطاری کے بعد میرے بھائیوں، رب تعالیٰ نے ہمیں جو چیز عنایت کی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں اس نے کیا چیز عطا کی، کیا چیز عنایت کی کہ ہمیں روزے کی توفیق دی۔ ہم نے خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے اس کو نپٹایا، ہم اس کے آخری مدت اور آخری وقت پر پہنچ گئے۔ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جب تم افطاری کر لو یہ دعا پڑھو، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت آجر میں انشاءاللہ، کہ ہم نے ہماری رگیں تار ہو گئیں، ہمیں بھوک پیاس کی جو حاجت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ تار ہو گئی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا خواہش رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم اقم علم الجهاد اللهم في مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون